اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صوفی گائیڈنس میں میں آپ کا میزبان محمد توصیف اور قبلہ شاہ صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں خالصتاً روحانیت اور حروف ابجد کی روشنی میں بتایا جاتا ہے۔ تو قبلہ شاہ صاحب سے آپ ٹیلی فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، جو پری بکنگ کے نمبر ہیں پروگرام کے بعد، کیونکہ اس ٹائم جو ہے فون شاید رابطہ آپ کا نہ ہو سکے، تو ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو لائف آن ایئر کا نمبر ہے وہ بھی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہوگا، تو اس پہ بھی لائف آن ایئر کا سلسلہ ہم 10 منٹ تک کھول دیں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنے تھوڑا سا ٹاپک کو چلائیں گے اور اس کے بعد سلسلہ کھول دیں گے، تو آپ لائف آن ایئر بھی بات کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں۔ تو اگر نہیں چاہتے تو پھر پری بکنگ کے نمبر نوٹ کر سکتے ہیں، تو پروگرام کے بعد وہ فون آنسر ہوں گے تو آپ قبلہ شاہ صاحب سے ڈائریکٹ بات کر لیں گے۔ تو قبلہ شاہ صاحب سب سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں آپ کو۔ وعلیکم السلام۔ کیا طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو بھی، تمام ڈی ایم سٹاف کو، شبیر بھائی کو، سلیم کو، ڈاکٹر صاحب کو، جو ہے یہ جمعہ مبارک کیونکہ ربیع الاول ہے، اور یہ جمعہ جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ جمعہ بھی جن کی وجہ سے ہے ان کا مہینہ ہے، تو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی فضیلت اور برکات کہنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی شک نہیں۔ یعنی کہ ایسے اگر میں سمجھانے پہ آ جاؤں تو ایسا لگے گا کہ سورج کے سامنے دیا، یعنی یہ تو انڈرسٹینڈیبل سی چیز ہے۔ تھوڑا سا بھی آدمی کو عقل بہت جو تو سمجھ جائے گا میری بات کیا ہے، کہ یہ مہینہ جو ہے یہ جمعہ جو ہے امپورٹنٹ ہے، نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں چیز یہ کہ مسبب الاسباب ہے، تمام چیزوں کا تمام خالق، سب جتنی چیزیں خلق ہوئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا رب ہے وہ، ٹھیک ہے نا، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ آپ کو ہر مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ بے شک کن فیکن ہے وہ، بے شک، اس شاید کوئی نہیں ہے اس کے پاس، بے شک ہو جا بس ہو جا، بے شک، بس کوئی نہ کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں جمعے کا دن ہے، نیک دن ہے، عبادت کریں اپنی، اور یہ کہ باقی جو لوگ پریشان حال ہیں، جو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خود بھی لوگ، اور جو لوگ دوسرے لوگ جو خوشحال ہیں وہ دوسرے مصیبت زدہ کے لیے دعا کریں، بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مددگار ہو۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ جو بھی اپنے لیے پسند کرتے ہو، ناظرین کو بھی بتاتا چلو کہ حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ بھی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو بے شک پروردگار تمہیں بغیر مانگے ہی وہ چیز دے دے گا جو تم نے بھائی کے لیے مانگی۔ یہ ایسے ہی ہے سب، یہ چیزیں ورک بھی ایسے کرتی ہیں، اور یہ سسٹم ہی ایسے ہے کہ خالق نے حساب رکھا ہے۔ میں ایک چیز یہ کہ ٹاپک سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، میں ویسے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا، وہ جب ہم مر جاتے ہیں، مر گئے، روح چلی گئی ہماری، یہاں تو دفن کر دیا، کھانے کھا لیے، یہ کر لیا، رو لیے، پیٹ لیے، جو بھی ہو گیا میرے پیچھے نا، ٹھیک ہے نا، بٹ روح کے ساتھ کیا ہوا؟ روح تو چلے گئی آسمان میں، وہاں یہ نہیں پوچھا جا کے تو کس مسلک کا ہے، وہاں یہ نہیں پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے، وہاں یہ نہیں پوچھا کہ تو کیا کہتے ہیں تو کب پیدا ہوا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، کوئی کچھ نہیں، کپڑے کیا پہنتا تھا، کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا، صرف ایک بات پوچھی جاتی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد، تیرا رب کون ہے، بس، یعنی کہ تو گواہی دے بے شک کہ تو اس رسول کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیچھے ہے، تو بس، تو بیسکلی یہ ایک ایسی بنیاد ہے بس جس کے نہ کوئی قدم آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یہ آپ کا بیسک، یعنی کہ یہ بیسک، یہ اولڈ اسکول آف تھاٹ ہے، کرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے، اینڈ فیوچر اسکول آف تھاٹ ہے، یہ ہر دور میں یہ ایک اسکول آف تھاٹ ایک رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہے، that's it۔ وہ ایک ہی چیز پوچھی جاتی ہے، اس کے بعد حساب کتاب سب بات کی چیزیں، کوئی شک نہیں، مگر پہلی چیز آپ کلمہ گو۔ اچھا، کلمے کا پڑھنے کا یہ ہے کہ میں وہی بات کرتا ہوں جو شمس الدین شمسی کا شعر ہے، با خدا دیوانہ باشد با شریعت ہوشیار، کلمہ بھی آپ کا شریعت میں آتا ہے، بے شک، وہ اور کسی چیز میں، عشق محبت میں نہیں۔ صوفیزم میں کلمے کا جو تعلق ہے وہ شریعت کے زاویے سے آتا ہے، کیونکہ شریعت ہی ہمیں سکھاتی ہے نا کلمہ، اور تو کوئی چیز نہیں سکھاتی۔ مگر آج کل انفارچونیٹلی جو ہوا ہے وہ یہ کہ صوفیزم کو انہوں نے بائی پاس کر دیا ہے، یعنی کہ سیپریٹ، ہاں، پیر بیسیکلی جو چیز ہے نا، پیر کہہ لیں، صوفی کہہ لیں، جو بھی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک الگ وہ بنا لیا ہے، اور یہ صرف دکانداری کی وجہ سے، اور انہوں نے اپنے آپ کو الگ جگہ بٹھا لیا، شریعت کو الگ ہے، چیزیں ٹوگیدر ہیں۔ تو دیکھیں
آپ اگر 13 14 15 سینچری میں چلے جاؤ، ارلی 19 سینچری میں بھی چلے جاؤ، آستانے اور مسجدیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی تھی. پھر جا کے کیونکہ ایریا آف انٹرسٹ تھا نا، لوگ تھے، آستانہ تھا، کھانا آتا تھا، یہ ہمارا ہے تمہارا ہے. ہمارا تو دیکھیں جہاں بھی گھر کے اندر بھی، ایک گھر کے اندر پوری فیملی 25 آدمی کی رہ رہی ہے، وہاں پہ 2 آدمیوں نے بول دیا یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، بس وہیں علیحدگی شروع ہو گئی. ٹھیک، یہ اس کا یہ فارمولا ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. بس. جیسے میں بھی سوال کروں گا اپنے ٹاپک کی طرف، کیونکہ کل بھی ہمارا ناظرین ٹاپک تھا کشف کے حوالے سے، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بات ہوئی اس ٹاپک پہ، تو بیچ میں کالم بھی لینی تھی، کالم بھی آ رہی تھی، تو میں بتاتا بھی چلوں کہ آپ کے ٹی وی اسکرین پہ نمبر ہوں گے. ہم 1-2 سوال کے بعد لائف آن ایئر کا سلسلہ کھول دیں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی لائف آن ایئر نہیں آ سکتا تو وہ قبلہ شاہ صاحب سے پری بکنگ کے نمبر پر آفٹر پروگرام رابطہ کر سکتا ہے، تو اس کی قبلہ شاہ صاحب سے ڈائریکٹ بات ہو جائے گی. تو شاہ صاحب میں بھی سوال یہ کروں گا، کشف، اسی ٹاپک کو ہم آگے لے کر چلیں گے. آج کی نشست میں بھی یہی بات کریں گے کہ کشف جو ہوتا ہے، پرابلم تک پہنچنے کے لیے کشف کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے استعمال کے بغیر پرابلم ریزالو ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک، یعنی کہ وہ چیز یہ ہے کہ نہ وہ روحانی عالم ہے، نہ وہ روحانی اسکالر ہے، نہ وہ کیا کہتے ہیں تصوف سے کوئی واسطہ ہے اس کا، نہ صوفیزم کے قریب بھی گزرا ہے، اگر اس کا کشف نہیں ہے کسی چیز کے اوپر، بھلے وہ عدد کے اوپر ہو، بھلے حروف کے اوپر ہو. دیکھیں دنیا میں 2 ہی فارمیشنز ہیں لکھنے کی حد تک. ٹھیک، وہ ہے کیا کہتے ہیں عدد اور حرف، لفظ، بے شک، لفظ، اور کوئی بھی نہیں ہے. باقی سائنز ہیں، سائنز بھی آپ کے حروف سے نکلے ہوئے، حروف سے نکلے ہوئے، ٹیڑھا میڑھا کر کے، لیکن بیسیکلی فارمیشن تو 2 ہی ہے، حروف اور وہ. اچھا قرآن جو ہے وہ جو نازل ہوا وہ ساؤنڈ میں نازل ہوا، وہ ایک اور فارمیشن آ گئی. باقی اس کے علاوہ تو کوئی فارمیشن نہیں ہے نا. ایک آواز کی ہو گئی، ایک لکھنے کی ہو گئی، ایک عدد ہو گیا، ایک وہ ہو گئے. کشف حاصل ہونا چاہیے. اچھا قرآن پہ کشف حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کے علوم پہ کیا جاتا ہے، مختلف علوم پہ. کیونکہ چیز یہ کہ ہماری جو بساط ہے نا دماغ کی، ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ہر چیز کی. ایک کمپیوٹر ہے اس کی 10 MB ہے، 200 MB ہے، 70. ہماری یہ نہیں پتا کہ کتنی ہے، مگر اتنی نہیں ہے کہ ہم قرآن کے تمام علوم جو ہے دماغ میں بٹھا لیں. بے شک یہ ہمارا دماغ تو بعد میں کام کرتا جاتا ہے، پہلے جسم جواب دینے لگتا ہے. سب سے پہلے معدہ خراب ہونے لگتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں گردے خراب ہونے لگتے ہیں. کیونکہ جسم یہ کہ اتنی ریاضت جو ہے نا اندر سے آدمی کو کھا جاتی ہے. یہ نقصان نہیں ہے اس کا، یہ اس کا افیکٹ ہے. اسی کے لیے لوگوں نے طریقہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے علوم کے پیچھے جا رہے ہیں تو ترک جمالی کریں، ترک جلالی کریں، اس وقت پڑھیں، اس وقت نہ پڑھیں، ٹائموں کے ساتھ احتیاطی تدابیر ہیں اس کے پڑھنے کی احتیاطی تدابیر. ہاں احتیاطی تدابیر. اس سے ایک سوال بھی، کیونکہ یہ بھی ناظرین کے کافی لوگوں نے یہ پرابلم بھی ظاہر کیا اور بتایا بھی ہے، یہ میں پوچھوں گا کہ لوگوں کو اکثر ہوتا ہے لوگ پڑھتے ہیں، ایک نے پڑھنا شروع کر دیا، اس کی طبیعت میں اس کا افیکٹ ہو گیا یا کچھ ایسا ہو گیا کہ جس کو اس کو لگے کہ یہ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یا بیٹھ رہا ہے طبیعت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم شروع ہو گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پڑھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اس کی اپنی غلطی ہے یا کیا چیز ہے، یا پڑھنے والے نے جو دیا اسے پتہ نہیں تھا، یا کیا چکر کیا ہے؟ چیز یہ ہے کہ جب پڑھنے کو دیا ہے، پہلے چیز تو یہ کہ اگر کوئی ہیلتھ کا ایشو آ رہا ہے پہلے سے وہ ڈاکٹر جی بھی رابطے میں، ٹھیک ہے نا، بھلے دنیا میں کہیں بھی. لیکن اگر پڑھنے سے بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، اگر وہ کاٹ کٹری کا کام ہے نا، یعنی کہ لپٹ جھپٹ میں آیا ہوا ہے آدمی اور وہ کاٹ رہے ہیں اس کو، تو پھر تو بھاری پن محسوس ہوگا، طبیعت میں غنودگی محسوس ہوگی، سست ہو جائے گا اگلے 4 5 6 دن تک، 10 دن تک طبیعت میں غصہ چڑچڑا پن یہ آئے گا، پھر وہ جا کے چیز بیٹھے گی. کیونکہ ایک چیز کو آپ ایک چیز سے علیحدہ کر رہے ہو، تو وہ ظاہر خالی تو فیل ہوگا، خالی بھی فیل ہوگا، بعد میں ویران ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے آدمی. اور یہ انفارچونیٹلی یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس ویرانگی میں جو ہے، کیونکہ سب سے قریب ترین آدمی اس کو جو ہے وہ پیر لگتا ہے یا مرشد لگتا ہے یا صوفی لگتا ہے یا جس سے بھی وہ اپنے کاٹ کٹلی کرا رہا ہے وہ لگتا ہے، اور وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے. پھر لوگ جو ہیں وہ ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں دوسرے کا. میں بہت ڈھکے چھپے الفاظوں میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں دیکھ چکا ہوں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ ایمٹی فیل کرتا ہے تو جو اسے نظر نزدیک آ رہا ہوتا ہے، جو اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے، بیسکلی اس کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے کیونکہ اسے نظر وہی آ رہا ہوتا ہے، نظر وہی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں، پھر وہ بعد میں جو ہے کیا کہتے ہیں غیر شرعی کوئی کام ہو جاتا ہے، پھر وہ رونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی کسی کے پاس جائیں دیکھیں کہ شرعی تقاضے سارے پورے ہوں. ٹھیک، تو ایک سوال کا جواب دیں، اس کے بعد کال لیں گے ہم. تو شاہ صاحب یہ کشف آنا یہ پڑھائی سے آتا ہے؟ اگر بیسکلی میں اس کو تھوڑا سا ایزی کروں گا، ایک کال آتی ہے
آپ سے بندہ پوچھتا ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں کہتا شاہ صاحب یہ پرابلم ہے، کہ کشف تک آپ کو جانے کے لیے، اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے آپ پڑھیں گے یا کہ ڈائریکٹ ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک ایسا عجیب سوال ہے کہ اس کا جواب لیکن میں اس لیے میں نے کہا یہ ٹیڑھا سا سوال ہے، ٹیڑھا سا سوال ہے، اس کا جواب بھی بہت عجیب سا ہے، یعنی کہ کس طرح دوں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ وہی علی حیدر صاحب کی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ پہلے شمع جلتی ہے پھر پروانہ جاتا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں بتانا وہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ عدد پہ کشف تو میرے دماغ کی چیز ہے. وہ تو بیسکلی عدد پہ تصرف ہے نا میرا، ٹھیک. عدد جو ہے اس پہ تصرف کشف ایک ہی بات ہو گئی، خاندانی کام ہے، خاندانی کام ہے میرا. عدد پہ تو میرے کو کیا کہتے ہیں چلتے ہوئے، کیا کہتے ہیں گاڑی کے اندر میں اگر گاڑی بھی چلا رہا ہوں، ہیڈ فون بھی لگے ہوئے ہوں میرے پاس، ہاتھ بھی میرے بزی ہوں، پیر بھی میرے چل رہے ہوں کہیں، اور میرے کو نمبر عدد بتا دو نام، تو میں اس کے اعداد کے حساب سے بہت ساری چیزیں چلتے پھرتے ہوئے بتا کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ تصرف ہے ہمارا. اور یہ ہمیں نہیں ہے کہ 7 کتابیں ہیں ہمارے پاس ہمارے اپنے والد صاحب کی. اچھا یہ سارے علوم جتنے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی مشکل کشا، اس کے بعد آگے چلتے رہیں. ہمارے پاس اپنی ہینڈ ریٹن جفر جامہ ہے ہمارے والد صاحب کی، اور وہ خالی جفر جامہ لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر صفحے ہر خانے کے اوپر دم کیا ہوا ہے لکھ لکھ کے. تقریباً 10 سال لگ گئے لکھنے میں، 784 پیج ہیں اور 10 سال لگ گئے لکھنے میں. اور اس کے اندر وہی بات ہے، کیونکہ وہ اس سے کیا آتا ہے حروف پہ تصرف. صرف اس کو لکھنے میں 10 سال لگے کہ رکاوٹ ہوتی ہے اس میں، رکاوٹ ہوتی ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ ہے تو علم کی چیزوں میں نو ڈاؤٹ. ہاں لکھنے نہیں دیتے، ٹھیک. کیونکہ چیز یہ کہ کون چاہتا ہے کسی کے پاس قابض و بوست ہونے کا، اور یہ انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں دوبارہ نا، کون چاہتا ہے؟ یہ کب تو نہیں چاہتا کہ یہ میرے پاس ہر وقت میرے پاس رہے. ٹھیک. ہر چیز آزادی مانگتی ہے، کوئی بھی چیز ہوگی آپ کی دنیا، کوئی بھی کسی کو ادھر بیٹھ جائے اس کے لیے مشکل ہے، 10 منٹ بیٹھے گا 15 منٹ بعد بولے گا جانا. ہر چیز آزاد مانگتی ہے. ٹھیک. تو یہ چیز ہے بس. یہ بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس بات کو. کشف کا بیسلی یہ جو ہے کہ پرابلم کو آپ پڑھو یا نہ پڑھو، ایک بات کر رہے ہیں کہ کچھ ان کی مرضی سے ہوتا ہے کہ وہ بتا دیں یا نہ بتائیں. تو جب کسی ٹائم وہ نہ بتا رہے ہوں تو آپ نے پرابلم تک جانا ہو، ایک پھر جو ہے پھر آپ کس چیز کا پکار استعمال کیا جاتا ہے، پھر تلاوت کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک. پھر وہ پتہ چلتا ہے. دیکھیں بہت دیکھیں ایز اے عامل اگر آپ دیکھیں نا تو بہت ساری چیزیں ہیں پکڑنے کے لیے. ایز اے عامل جو ہے آپ کے اپنے پاس بھی طاقت ہے، آپ اپنے پاس بھی ہوائی قوت ہے، دوسرے کی ہوائی قوت یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک. میرے کزن مجھے کہتے ہیں، حسین جو ہے کراچی میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی ہوائی قوت یوز کر لیتے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، دوسرے عاملین بھی کر لیتے ہیں. تو یہ چیز ہے. تو اس طرح کی چیز جو ہے کر لیتے ہیں، کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے. ٹھیک. مگر مسئلے کا حل صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ عدل میں نہ آیا ہوا ہو آدمی، کیونکہ اللہ کے عدل میں آیا ہو تو ایک پرابلم ہے پھر وہ. ٹھیک. تو اسی چیز یہ چیز اتنی سی چیز ہے بس. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہ نظر آ رہی ہو یا مسئلہ بن رہا ہو، رکاوٹ ہو رہی ہو کسی چیز میں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا، پکڑنے کنٹرول میں آ رہی یا کسی چیز میں آ رہی، تو اس کے لیے پھر جو ہے آپ اگلے کی ہوائی قوت یا کسی چیز کے بھی استعمال کرتے ہیں. فرض کر رہے ہیں ایک چیز ہے، ایک چیز آپ ٹھیک کرتے ہیں، مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ریلیکس. اگر پڑھائی دیکھیں ریاضت چھوٹ جائے، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ ہوتا ہوگا آپ کو کالیں بھی آتی ہیں؟ ہاں میرے کو بہت کالیں آتی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے لانگ ٹرم بھی ساتھ رہتے ہیں، 2-2 سال تک ساتھ. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ والد صاحب کے چھوڑے ہوئے ہیں جن کو پرابلمس تھی، وہ ابھی میرے ساتھ ہیں، اس کی پرابلم ریزالو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو پلر ہے نا لائف کا، وہ اس کے اوپر چل رہا ہے. سب کالر ہیں، مطلب کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. سوری سسٹر، تھوڑا سا اونچا بولیے گا، آواز نہیں آ رہی صحیح طرح. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں یا کسی اور کے بارے میں؟ میں اپنے ہاون کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، ان کی نوکری کے لیے. ٹھیک ہے، شاہ صاحب سے بات کریں، نام بتا دیں ہاون کا. ان کا پہلا حرف بتا دوں نام کا یا پورا نام بتانا پڑے گا؟ پہلا حرف بتا. ہاں پہلا بھی بتا دیں. شاہ صاحب سے بات کریں، سن رہے ہیں آپ کی بات. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میرے ہاون کا پہلا حرف ہے اے. اور آپ کا پہلا حرف؟ ایس. ایس فار شوگر. ہاں جی. بچے؟ 2 بچے. اور بچوں کا پہلا حرف؟ دونوں کا پہلا حرف ایس ہے. ایس؟ ہاں جی. جی اچھا. جی ایس فار شوگر. ایس فار شوگر. جی جی جی.
یہ بیٹیاں ہیں دونوں باجی؟ نہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا. ایک بیٹی ایک بیٹا. باجی یہ کیا نوکری پیشہ ہیں؟ نہیں، ابھی ان کے پاس نوکری ہے نہیں اور بڑے پریشان ہیں ابھی. ہاں نہیں، لیکن نوکری پیشہ آدمی ہیں، بزنس نہیں کرتے، اپنی نوکریاں کرتے ہیں نا. ہاں جی، بزنس کی طرح نوکریاں کرتے ہیں جو. ہاں جیسے کہ جیسے ٹھیک ہے. باجی گھر کا نمبر بتا دیں گے، صرف ڈور نمبر. 212. ٹھیک ہے. اچھا یہ گھر میں کتنا عرصہ ہو گیا باجی؟ تقریباً 7-8 سال. 7-8 سال. ٹھیک ہے. شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا باجی؟ مارچ میں 13 سال ہو جانے پورے. مارچ میں 13 سال. Do you all live alone? I mean not in a combined family. آپ لوگ آپس میں بیسیکلی دو 4 آدمی ہیں. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے. گھر آپ کا باجی پرانے ساتھ کا بنا ہوا ہے؟ سوری؟ رینوویٹ نہیں ہوا ہوا گھر، پرانی ساتھ کا بنا ہوا ہے، جیسے اولڈ سکول نہیں بنا ہوا ہوتا؟ ہاں جی پرانی ساتھ. ہاں وہ جو ہے پرانی ساتھ کا بنا. ٹھیک ہے باجی، میں پڑھنے کو بتاتا ہوں اور ایک اور چیز بتاؤں گا، یہ اگر کر سکیں تو کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا. ہاں کیونکہ مسئلہ تھوڑا سا جو ہے نا عجیب سا ہے. یہ لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ. اچھا. سورہ رحمان 3 دفعہ. ہاں جی. اور یا لطیفو جو ہے 1029 دفعہ. 1000 کتنے دفعہ؟ 1029. اچھا 1020. اچھا اب دوسری چیز جو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک عجیب سی چیز بتا رہا ہوں، یہ کر لیے گا. یا حافظو پڑھنا ہے 1100 دفعہ. یا حافظ ہو. حافظ نہیں ہے، حافظ KHA. حافظ. KHAFIZ. حافظ. اچھا حافظ. حافظ یا حافظ. اچھا دوسرے یہ کہ یا حافظو جو ہے نا، کسی اورنج انک سے یہ آپ نے کاغذ کے اوپر لکھنا ہے تقریباً 110 دفعہ یا 333 دفعہ کر لیں. اچھا. چھوٹے سے کاغذ کے اوپر نا چھوٹا چھوٹا کر کے یا حافظ ہو یا حافظ ہو یا حافظ ہو 333 دفعہ لکھنا ہے اور یہ فرنٹ ڈور پہ لگا دیں گھر کے اندر کی طرف سے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. تو کوئی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سب کوئی؟ انشاءاللہ دیکھیں باجی کیونکہ آن ایئر ہے نا تو میں بتا نہیں سکتا، لیکن یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ پڑھتے رہیں بس، کم سے کم بھی منیمم 72 ڈیز پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ نوکری بھی لگ جائے گی، رزق کا دروازہ بھی کھل جائے گا، مگر تھوڑا سا کانٹیکٹ میں رہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو ان کو کوئی نوکری وغیرہ مل جائے گی ابھی؟ انشاءاللہ مل جائے گی باجی. دیکھیں مجھے ابھی آپ نے چیز یہ ہے کہ ابھی جتنی انفارمیشن دی ہے اس انفارمیشن کے حساب سے انشاءاللہ مل جائے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا، میں ایک بات بتاؤں، وہ مسبب الاسباب ہے، ہر چیز کا راستہ ہے. بے شک. اور رزق کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. بے شک. صرف اپنانے کا طریقہ اختیار کرنے کی بات ہے. اور یہ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے رزق میں فراوانی پیدا کر دے گا، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو شاہ صاحب آپ کو ہمارا گھر نظر نہیں آ رہا، ہم اپنے گھر کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کیا سسٹر؟ ہم اپنے گھر لینے کے لیے بھی کوشش کریں کیونکہ یہ کرائے کا گھر ہے. ہاں یہ رینٹ کا گھر ہے تو اپنا گھر لینے کی کوشش کریں. ہاں باجی دیکھیں یہ چیز یہ ہے کہ میں یہی کہنے والا تھا، یہ گھر اگر چینج کر لیں تو بہتر رہے گا آپ کے حق میں. اچھا. ہاں اور گھر جو لیں نا، یا تو 2 نمبر کا ہو یا 4 نمبر کا ہو یا 44 ہو یا اس طرح کے نمبر نہیں ہوتے. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو پھر پوچھ لیں، پری بوکنگ کے نمبر بھی ہاں پوچھ لیں. یہ تو کوئی سمپل سی چیز ہے کہ گھر کون سے نمبر کا لیا جائے، یہ تو میں ویسے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اس گھر سے نکل جائیں کیونکہ this house has not been very lucky for you all. Not at all, sir. Yeah, I know. That's why I'm saying کہ وہ جو یا حافظ ہے یہ کوشش کریں کہ آج ہی لگا دیں. جمعے کا نیک دن ہے، 333 دفعہ پہلے 1100 دفعہ پڑھیں، پھر اسی جانماز مصلی پہ بیٹھ کے 333 دفعہ لکھ لیں کاغذ کے اوپر. اورنج پین ہو لیکن.
اور پھر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو دروازے کے اندر لگا دیں، چپکا دیں ٹیپ سے یا کسی چیز سے، تو آپ کو ایک دم ہلکا محسوس ہوگا گھر کے اندر، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ یہ ٹائم جو ہے گزار دے گا، سسٹین کرا دے گا ہاں کسی طریقے سے نا۔ ٹھیک ہے سسٹر، اوکے اوکے تھینک یو ویری مچ سسٹر۔ اگر کسی اور کو بھی کوئی ایسے گھر کے یا چھوٹی موٹی بات جو بھی پوچھنی ہو، تو کوئی ایسا مسئلہ سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پری بکنگ کے نمبر ٹی وی اسکرین پہ موجود ہوں گے، تو وہ نوٹ کر سکتا ہے، تو پروگرام کے بعد قبلہ شاہ صاحب سے پوچھ سکتا ہے، تو جو لائف آن ایئر آنا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ پیر صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی کریں، اپنے بارے میں پوچھنا ہے یا کسی اور کے بارے میں؟ جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب سے بات کریں اور نام بتا دیں۔ جی میرا نام شمیم اختر ہے۔ شمیم اختر، ٹھیک جی بات کریں شاہ صاحب سے۔ ہلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بھائی جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بھائی جان میں ٹھیک ہوں، میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی بولیں۔ جی میرا نام شمیم اختر، اور میرے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے، اگر میں کچھ بھی کرنا چاہوں الٹا ہی ہو جاتا ہے، کبھی بھی سیدھا کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تو یہ کہ آپ ڈاکٹر جے پی سے رابطے میں رہیں، آپ کو ہیلتھ ایشوز بھی ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ہیلتھ ایشو بھی ہے جی۔ ہاں تو ڈاکٹر جے پی سے رابطے میں رہے۔ اچھا جو کام کی نوعیت ہے نا آپ کی، ہر چیز بلاک ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ میں یہ بتا دوں کیونکہ آپ کا تو بہت کلیئر ہی سب کچھ، یعنی کہ کچھ پوچھنے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ، یہ ہر چیز بلاک ہے آپ کی۔ جی آپ باجی ایک کام کریں، ایک تو صدقہ دیا کریں ریگولرلی، ٹھیک ہے نا؟ جی بھلے جیسے کہ سمجھ لیں کہ 1-2 پاؤنڈ نہیں ہوتا کسی چیریٹی میں یا کہیں پہ نا، ٹھیک ہے نا؟ جی وہ تو میرے ہر منتھلی جاتے ہیں، میرے اکاؤنٹ سے جاتے ہیں، میں صدقہ دیتی ہوں۔ دیکھیں اکاؤنٹ سے جو ہے وہ چیریٹی جاتی ہے، صدقہ نہیں جاتا، یہ میں ایک چیز اچھا یہ ویسے تو بتا صدقہ رہا ہوں۔ کیسے صدقے دیتے کا ہیں؟ ایک طریقہ ہوتا ہے نا، صدقے کا طریقہ صدقہ کا ہوتا ہے، ایک وہ ایک سسٹم ہے۔ الگ چیز ہے، وہ صدقہ دوسرا ہوتا ہے۔ یہ صدقے کی بات ہو رہی ہے کہ سر کے اوپر سے 7 دفعہ پیسے یا کوئی جاندار چیز گھما کے یہ کسی غریب کو دے دیں یا چیریٹی میں دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے۔ تو میرا کوئی کام بھی اس کے بارے میں بتائیں گے پلیز کچھ؟ ہاں دیکھیں باجی آپ کا ہر چیز بلاک ہے، اور یہ بلاک جو ہے تقریباً جو ہے کچھ نہیں فرام 13 years ہے۔ I don't know what happened 13 years ago, but this block is there since 13 years. 13 to 14 actually. جی 13 سال ہو گئے، میرا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہو رہا۔ 13 سال پہلے کیا ہوا تھا باجی لائف میں؟ کچھ نہیں، 13 سال پہلے میں یو کے آئی تھی، یو کے آ کے بس کوئی بھی بس کام وہ میرا جی دیکھیں جب پاکستان روحانی بالکل سب آدمی، کچھ ٹھیک دیکھیں تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، روحانیت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب فنومنا ہے، سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے یہ، اور یہ جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سفر آپ کو راز نہیں آیا ہے سمندر پار، سارا مسئلہ یہ ہے۔ ٹھیک ہاں باجی دیکھیں میں آپ کو توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے بہتر نا۔ باجی پتہ کہ ہماری بریک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، تو اگر کوئی ڈیٹیل میں آپ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو لائف آن ایئر ڈسکس نہیں کر سکتے، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہیں ٹی وی کے حوالے سے بھی، اور جو آپ دوسرے نمبر پہ پری بکنگ کے نمبر پہ شاہ صاحب سے رابطہ کرنا چاہیں تو آفٹر پروگرام آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کی بات ڈیٹیل میں ہو جائے گی شاہ صاحب سے۔ ہمارا بریک کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو ہمیں جانا پڑے گا بریک پہ بھی، تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے سسٹر؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین ابھی ہمارا شاہ صاحب بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، ناظرین ہمارا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم بریک پہ چلتے ہیں، تو بریک کے اس پار آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔